كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة رضيت بالله ربا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. سیف اللہ یہ آواز ٹھیک کر رہا. تعریف ہے رب العالمین کی اس ذات اکبر کے لیے جو ہر روز رات کی تاریکی کو پھاڑ کر اس سے دن کا اجالا لانے والی ہے، جو ہر روز غلاموں کو آقا اور آقاؤں کو غلام بنا رہی ہے، جو ہر روز عزت داروں کو ذلت اور ذلیلوں کو عزت دے رہی ہے. کل یوم هو فی شان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میرا اللہ ہر حال میں ایک نئے حکم کو لانے والا ہے. اور درود و سلام سرور کونین علیہ التحیۃ والسلام، جنہوں نے بھولی بھٹکی انسانیت کو اس کی منزل دکھائی اور بھٹکتے ہوئے قافلوں کو ہدایت کے چراغ سے ان کی راہیں دکھائیں. حضرات ذی وقار، پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے ختم نبوت کے عنوان پر کچھ گزارشات پیش خدمت کی تھیں اور اپنے مضمون کی ترے کو میں اسی سے آگے بڑھاؤں گا. بارگاہ ایزدی میں دعا گو ہوں
کہ اللہ کی ذات مجھے حق کہنے کی اور ریا سے بچ کر اخلاص کے ساتھ اپنی بات کو کہنے کی اپنی بارگاہ سے توفیق عطا فرمائے۔ بلا کسی تمہید کے میں نے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ قرآن مجید کا 22واں پارہ ہے اور بالکل اس کی آغاز کی آیت میں یہ آیت ہے۔ یہ معروف قرآن کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اس کا ترجمہ آپ سنتے ہیں کہ اے لوگو، میرا جو حبیب ہے وہ کسی مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کا رسول اور رسول بھی آخری ہے۔ اس کے بعد کوئی رسالت نہیں، کوئی نبوت نہیں، کوئی وحی نہیں۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ بھی ٹوٹ جائے گا، رسالت اور نبوت کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اب جس سیاق و سباق میں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہے، میں اس سیاق و سباق کو کچھ آپ کے حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سے متصلاً پہلے اللہ رب العزت نے لے پالکوں کا ذکر کیا ہے۔ لے پالک آپ سمجھتے ہیں کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ کوئی شخص وہ صاحب اولاد ہوتا یا بے اولاد ہوتا، یہ شرط نہیں تھی۔ جس بچے کو چاہتا وہ اپنا بیٹا بنا لیتا، اور اس کو متبنہ بیٹا کہتے تھے، یعنی بنایا گیا بیٹا، جو اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا تھا، اور اس بیٹے کو وہ تمام حقوق مل جاتے تھے جو ایک حقیقی بیٹے کو ملتے ہیں۔ تو نبی کل کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا لے پالک بنا لیا، یعنی اپنا متبنہ بیٹا بنا لیا۔ اور جب آپ نے انہیں متبنہ بیٹا بنایا تو اس وقت بڑا ایک جذباتی سا واقعہ پیش آیا تھا۔ جیسے آج کسی آدمی سے کی گفتگو سن کر یا آپ کے ساتھ اس کے حسین جذبات سن کر آپ اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ آپ کے اندر ایک محبت کا دریا رواں ہوتا ہے تو آپ اسے اپنا بھائی بنا لیتے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننہال جا رہے تھے۔ ننہال یعنی ماں کے والدین کو ننہال کہتے ہیں۔ یہ ننہال جا رہے تھے تو عرب کا جو ماحول تھا کہ قافلوں کو لوگ لوٹ لیتے اور جو بچے ہوتے انہیں منڈیوں میں بیچ جاتا۔ اور اس لیے عرب کا معاشرہ اس لحاظ سے یہ خونی معاشرہ تھا، اور دنیا کی تاریخ میں بدترین معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں انسانوں کو بیچا جائے۔ انسان بکنے کے لیے نہیں آیا، نہ بکنے کے لیے یہ پیدا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی اشرف المخلوقات ہے، اس سے اشرف کوئی مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ منڈی میں بیچے گئے تو یہ غلام بنا دیے گئے، اور پھر منتقل ہوتے ہوتے یہ سیدہ خدیجہ کے پاس آ گئے، اور ابھی بچے تھے، نوعمر تھے، 12-13 سال سے زیادہ ان کی عمر نہیں تھی اس وقت، 14 سال کی ہوگی۔ تو یہ سیدہ خدیجہ کے پاس آئے
تو آپ سے ان کی شادی ہو گئی تو سیدہ خدیجہ نے حضرت زید کو رسول اللہ کو دے دیا، اور جب رسول اللہ کو دے دیا تو اس وقت آپ کے ہاں اولاد ہے ہی نہیں تھی۔ میں نے محرم میں آپ کی اولاد کا تفصیلی جائزہ پیش کیا تھا، اور وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے اولاد ہوئی، شادی ہوئی تو اس وقت مطلب یہ ہے کہ اس وقت اولاد ہے ہی نہیں تھی، تو یہ حضرت زید حضور کے پاس آ گئے، اور زید کا باپ سردار تھا، اور ایک سردار کا بیٹا گم ہو جائے اس کے لیے تو بڑی عام آدمی کا بیٹا گم ہو جائے۔ آپ کبھی وہ منظر دیکھیں کہ جس ماں کا بچہ آج کے معاشرے میں گم ہو جاتا ہے اور وہ مساجد میں اعلان کروانے کے لیے آتی ہے۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ آپ اس ماں کی بے قراری کا اندازہ نہیں کر سکتے، کس طرح اس کے اندر اضطراب ہوتا ہے، کیسے وہ روتی ہے، اور کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو دیوانوں کی طرح وہ ہوتی ہے، اس کا حال آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ زید کے باپ حارثہ اور حارثہ کا بھائی یعنی زید کے چچا، دونوں نے قسم اٹھا لی کہ جب تک زید کو تلاش نہیں کریں گے غسل نہیں کریں گے۔ عرب کی خاک چھان ماری انہوں نے، حضرت زید کو تلاش کرتے کرتے پتہ چلا کہ وہ مکے کے اندر ایک شخص کے پاس ہے، اور وہ دونوں بھائی مکے میں تلاش کرتے کرتے پتہ چلا کہ ایک محمد بن عبداللہ نامی شخص کے پاس حضرت زید ہمارا بیٹا ہے۔ اور جب وہ باپ زید کا باپ اور چچا دونوں آئے تو حضرت زید حضور کے پاس بیٹھے کھیل رہے تھے، انہوں نے آ کر کہا پہچان لیا اپنے بیٹے کو، زید میں تیرا باپ ہوں۔ اور زید کے اندر اپنے باپ کو دیکھ کر کوئی محبت کے آثار نہیں ابھرے، جیسے باپ سے جدا ہوا ایک بیٹا عرصے کے بعد ملتا ہے تو باپ کو دوڑ کر روتا ہوا اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے۔ یہ فطرت تو یہ ہے نا، فطرت تو یہی ہے نا کہ ایک گم شدہ بچہ جب اپنی ماں باپ کو دیکھتا ہے تو رو کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتا ہے۔ لیکن زید نے اپنے باپ اور چچا کو دیکھ کر کوئی والہانہ استقبال نہیں کیا۔ باپ کہنے لگا زید میں آپ کا باپ حارثہ ہوں۔ زید کہنے لگے جی ابا جان میں آپ کو پہچانتا ہوں، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ جب یہ کہا نا لینے آیا ہوں، حضرت زید نے چھلانگ لگائی اور پھلانگے اور حضور کی جھولی میں جا بیٹھے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور کے ساتھ ان کی محبت کیسی ہو، اور حضور ان کے کیسے کیسے نخرے اٹھاتے ہوں، اور کیسی آپ کی ان سے محبت ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضور سے مخاطب ہو کر یہ ہمارا بیٹا ہمیں دے دو۔ آپ نے فرمایا عرب کے رواج کے مطابق یہ غلام ہے، اور غلام جب کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کی قیمت لی جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بیٹا تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا، میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ اختیار چھوڑ دیا حضرت زید پر کہ تم چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، اگر یہ ہمارے پاس رہنا چاہے تو ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ لیکن اصل میں تو تقدیر بدلنے والی تھی، اللہ کی تقدیر کو کون بدلے، اللہ کی مشیت کو کون بدلے؟ یہ تو کل کلا کا زید ابن حارثہ بننے والا تھا، اور جس کی ذات کے تذکرے 1400 سال بعد مسجد یحییٰ والے کے منبر پہ ہونے والے تھے۔ اور اس لیے اللہ سے پناہ مانگو
اللہ سے پناہ مانگو، کس کی؟ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، یا اللہ مجھے بری تقدیر کے شر سے بچانا۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اس کائنات میں فیصلے تیری قضا کے چلتے ہیں، میری تدبیر کے نہیں چلتے۔ وہ اس بلال کو کیا پتا تھا کہ میں نے کل کلا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذانیں دینی ہیں؟ کیا پتا تھا بلال کو؟ اس ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا میں نے گورنر بننا ہے کل کو؟ وہ ان گرے پڑے انسانوں کو کیا خبر تھی کہ دنیا ہمارے ترانے گائے گی؟ ان کو کیا پتا تھا؟ یہ تو جہالت کی گود میں پڑ رہے تھے۔ ان کے پاس تو علم نامی چیز کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، لیکن پھر کیا بنے؟ یہ علم کے پاسبان بنے، علم کے صدر نشین بنے۔ ہدایت ان کی زبانوں سے نکلی اور کائنات میں انہی کا نام زندہ رہا۔ حضور نے یہ اختیار دے دیا۔ آپ نے کہا بیٹا یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا چچا ہے، تم جانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ حضرت زید کہنے لگے یا رسول اللہ، یا محمد، یا ابی، اے میرے ابا جان، اے میرے باپ، اے محمد کریم، میں آپ کو چھوڑ کر اپنے باپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس کو اسماعیل نے، سکھائے کس کو نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ وہ اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ ابھی وہ سن شعور کی منزلیں طے کر رہے تھے جب باپ نے کہا جب کہا کہ اے میرے بیٹا میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ہے کر ڈالو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تم مجھے ذبح کرو گے تو میں روؤں گا نہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ اسماعیل کو آداب فرزندی کس نے سکھائے تھے؟ کسی کالج کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، کسی یونیورسٹی کے فارغ اسماعیل نہیں تھے، تو سکھائے زید کو کس نے آداب فرزندی؟ تو زید کو کون بتا گیا کہ تم محمد کی جھولی میں رہنا، اپنے باپ کے ساتھ نہ جانا؟ یہ اللہ کی مشیت تھی۔ اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر سے ڈرو، کہیں سعادت مند کو بدبخت نہ بنا دے، کہیں معزز کو ذلیل نہ کر دے، کہیں خوشحال کو مفلس نہ کر دے، کہیں بڑے کو چھوٹا نہ کر دے۔ اللہ سے یہ پناہ مانگتے رہیں، یا اللہ ہم نعمت کے زائل ہونے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، یا اللہ میں نعمت کے چلے جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نعمت کا احساس ہوتا ہے جب نعمت چلی جاتی ہے۔ آپ کبھی نبینے سے نعمت پوچھیں آنکھ کیسی نعمت ہے، آپ بیمار سے پوچھیں تندرستی کیسی نعمت ہے، آپ کبھی غریب سے پوچھیں کہ خوشحالی کتنی نعمت ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ نعمت کے چلے جانے سے، عافیت کے چلے جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ جن گھرانوں میں عافیت اٹھ جاتی ہے، وہاں جھگڑے، لڑائیاں، غربت، پریشانیاں، غم ہی غم جن گھرانوں میں آتے ہیں، ان سے ذرا پوچھ کر دیکھیں کہ عافیت کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ خیر، بات ادھر ادھر نکل گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جملے کہے نا انہوں نے حضور کی جھولی میں آ کر، نہیں میں جاؤں گا آپ کا ساتھ چھوڑ کر، میں تو کہتا ہوں حضور کے سارے اخلاق ایک طرف، قرآن میں جو اخلاق حضور کے بیان کیے ایک طرف، صحابہ نے بیان کیے ایک طرف، اور انسانوں نے بیان کیے ایک طرف، جو زید بازی لے گیا حضور کے اخلاق دکھا کر، کائنات کے رب کی قسم ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ابھی تو آپ منصب نبوت پہ بھی فائد نہیں ہوئے، ابھی تو قرآن بھی اترنے نہیں لگا،
ابھی تو آسمان سے وحی اتر کر حضور کی رہنمائی کے لیے بھی شروع نہیں ہوئی، اور حضور کے کمال اخلاق کی جو دلیل زید ابن حارثہ نے حضور کی جھولی میں جا کر باپ کی محبت کو چھوڑ کر دی ہے، اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ اچھا یہ بتائیں، کبھی کسی غلام کو آزادی مل رہی ہو، آزادی بھی بڑا کچھ چھوڑتا ہے؟ وہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت آزادی ہے۔ لوگ آزادیوں کے لیے جانیں دیتے ہیں، آزادیوں کے لیے لہو بہاتے ہیں، آزادیوں کے لیے خطے گنواتے ہیں۔ پاکستان بنا اور ایک آزادی لی مسلمانوں نے، اس کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، اس کے پیچھے کتنی عزتیں گنوائی گئیں، کتنی گردنیں کٹوائی گئیں، کتنے بچے ذبح کروائے گئے، اور راستے میں جو ظلم ہوئے، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ آج بھی بیان نہیں کر سکتے۔ مقصود کیا تھا؟ آزادی مل جائے، اور جس کو بغیر قیمت کی آزادی مل رہی ہو وہ نہ لے۔ ایک شخص کی محبت میں، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس سے بڑی حضور کی اخلاق کی دلیل کیا ہو سکتی؟ تو آپ کو حضرت زید کی ادا اتنی پسند آئی، آپ نے ان کا بازو پکڑا، آپ حرم کعبہ میں لے گئے، آپ نے رؤسائے قریش کو آواز دی، اے قریش گواہ رہو، آج کے بعد یہ زید ابن حارثہ نہیں، اس کو زید ابن محمد کہنا۔ کیا کہنا؟ زید ابن محمد کہنا۔ یہ آج سے زید ابن محمد بن چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو حقیقی بیٹے کو جو مقام ملتا ہے آج کے بعد، یہ محمد کا حقیقی بیٹے کی طرح ہوگا۔ یہ رب میں روایت تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وقت چلتا گیا، حضرت زید کی شادی کر دی ام ایمن سے، حضور کے باپ کی لونڈی ام ایمن۔ آپ کے والد محترم جناب عبداللہ جب دنیا سے گئے تو ان کا ترکہ یہ تھا، ایک ام ایمن لونڈی، چند اونٹ، چند اونٹ۔ آپ کے باپ اتنے خوشحال نہیں تھے۔ یہ ام ایمن عبداللہ کی لونڈی، حضور کی بھی لونڈی ہوگی۔ آپ نے زید بن حارثہ کی شادی ام ایمن سے کر دی، اور ام ایمن سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا اسامہ۔ حضرت اسامہ ابن زید یہ ام ایمن کے بطن سے پیدا ہوئے۔ پھر اسامہ نے جو نام پایا، آج ہم اپنے بیٹوں کا نام اسامہ رکھنے پہ فخر کرتے ہیں، اور ہے کون؟ لونڈی کا بیٹا ہے کون؟ حقیقت میں غلام کا بیٹا، لیکن اسامہ چھا گئے انسانیت پر، کیونکہ انہیں ملا کیا تھا؟ صحبت فیض محمد ملا تھا، صحبت فیض محمد ملا تھا، اور جس کو صحبت فیض محمد مل جائے پھر اس کے مقابلے کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ اب وقت آ گیا، مدینہ تشریف لے گئے۔ اللہ کی مشیت تھی، میں باتیں تو اور کرنی تھی، لیکن اسی آیت کے گرد اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ وقت ہو رہا ہے، لیکن 5-10 منٹ اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو معذرت ہے۔ یہ بھی سورہ الاحزاب میں ہے۔ مدینہ پہنچے تو آپ نے اپنی پھپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش، عبد المطلب کی نواسی، عبد المطلب کتنا بڑا نام ہے، میں نے ایک جمعے میں ان کا تعارف کروایا تھا۔ اتنے بڑے انسان کی نواسی، ہر زمانے میں لحاظ رکھا جاتا ہے رشتوں کا، جہالت کا زمانہ ہو یا اسلام کا، رشتوں کا لحاظ ہر زمانے میں رکھا جاتا ہے، خاندانوں کا، روایات کا، ثقافت کا، مذہب کا، روحانیت کا، دنیا داری کا، مالداری کا، عزت داری کا، یہ پاس ہمیشہ ہر زمانے میں رکھا جاتا ہے۔ آپ نے حضرت زید کو بھیجا،
کہ جاؤ میری پھپھی ذات بہن میری پھپھی سے کہنا اور میرے پھپھا سے کہنا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی زینب کا نکاح مجھ سے کر دو. حضور نے پیغام بھیجا، بلایا نہیں. بلانے میں اور پیغام دینے میں بھی فرق ہے. بلا کر کہنا اور تھا، پیغام دینا اور تھا. اب یہ بڑے تعجب کی بات تھی اس خاندان کے لیے کہ زید جو غلام ہے اور اس کا نکاح عبد المطلب کی نواسی سے. آپ کے پھپھا اور پھپھی نے کہا اچھا غور کر کے بتاتے ہیں. کیا کہا؟ غور کر کے بتاتے ہیں. ابھی یہ جملے تھے کہ قرآن مجید کی آیت اتر آئی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ. اے میرے حبیب ان کو کہو، کن کو؟ زینب کی ماں کو، باپ کو، کہ جب اللہ رسول کو فیصلہ کر دے تو انسان کا اپنا پھر اختیار کوئی نہیں رہتا. اب زینب کی ماں اور باپ کا اختیار ختم ہو گیا. اب زینب کا نکاح زید سے ہوگا. جب آیت اتری تو حضرت زینب کے باپ دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ ہمیں معافی دے دو، ہمیں معافی دے دو، آپ زینب کا نکاح زید سے کر دے. نکاح ہو گیا. اب یہ بڑے تعجب کی بات تھی، ایک غلام کا نکاح عبد المطلب کی نواسی سے، کیونکہ یہ میچ نہیں کرتا تھا نا رشتہ، تو آگے چلا بھی نہ. پھر ایک دو ماہ گزرے، خرابی آنے لگی رشتے میں، خرابی آنے لگی رشتے میں. لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. آگے چل کر خرابی آنے لگی. اب آسمان سے حکم آیا، اے میرے حبیب زید کو کہو کہ اسے طلاق دے دے. یہ واقعہ آپ نے پہلے سنا ہے نا؟ نہیں سنا تو سن لیں. اسے کہو زید کو کہ یہ زینب کو طلاق دے دے. حضور اس میں طلاق دلوانے میں جھجکے. قرآن پڑھ لے. حضور جھجکے. آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب زید طلاق دے گا زینب کو تو میرا اللہ کہے گا اے میرے حبیب اب زینب سے تو نکاح کر، کیونکہ ایک رسم بد ٹوٹنے والی تھی. ایک رسم بد ٹوٹنے والی تھی. حضور اندر سے جھجک رہے ہیں. مجھے آیت پوری طرح یاد نہیں ہے، ترجمہ سنا دیتا ہوں. اے میرے حبیب جب ہم تجھے کہہ رہے تھے کہ زید کو کہو کہ طلاق دے دے، اور تو اندر سے کہ فلما قضا زید منہا وطرا، جب نکاح کے سارے سامان پورے ہو گئے تو ہم نے کہا حبیب زینب کو طلاق دلوا دو، تو اندر سے رکا، تو اندر سے جھجکا، تم نے دیر کی، حالانکہ ہم نے تجھ پہ احسان کیا تھا اور زید پہ بھی ہم نے احسان کیا تھا. خیر حضرت زینب کو حضرت زید نے طلاق دے دی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق. اب طلاق دے دی، پیچھے حکم آ گیا اے میرے حبیب اب زینب سے تم نکاح کر لو. اور حضور جھجکے، چونکہ عرب کے مزاج کے مطابق متبنہ بیٹے کی بیوہ سے نکاح حرام تھا. جیسے آج اپنے حقیقی بیٹے کی بیوہ، وہ بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، کسی بھی صورت میں کوئی شخص اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا. ہے نا مسئلہ؟ آج بھی مسئلہ ہے. اور عرب میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ چاہے متبنہ بیٹا ہو نکاح نہیں کر سکتے. حضور گھبرائے کہ اگر میں نے زینب سے نکاح کر لیا تو یہ کافر، یہ منافق کیا کہیں گے کہ نبی کو کیا ہو گیا کہ اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا. یہ تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. حضور جھجکنے لگے. اب نکاح ہو گیا،
حضرت زینب سے ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ یہ پیغمبر نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کر لیا. منافقین کانوں میں باتیں کرنے لگے. تو تب یہ آیت اتری. اس سیاق و سباق میں یہ آیت کو سمجھے. رب العالمین نے مہر لگائی کہ اے عرب کے لوگوں، عجم کے لوگوں، قیامت تک آنے والے انسانوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ اے لوگوں میرے نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے، زید میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے. اگر بیٹا ہوتا تو ہم اس کی متعلقہ سے نکاح نہ ہونے دیتے. یہ رسم بد توڑ دی قیامت تک کے لیے کہ متبنہ بیٹا کبھی بھی حقیقی بیٹے کی طرح وارث نہیں ہوتا. اور آج یہ رواج ہے، آج یہ جہالت کی وجہ سے رواج ہے. کچھ بے اولاد اپنے بھائی بہن کے بیٹوں کو متبنہ بنا لیتے ہیں اور اپنی ولدیت اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، پھر اس کو اپنا وارث بناتے ہیں. یہ کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ ہے، یاد رکھنا. یہ کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ ہے. آپ ویسے تو محبت کے لیے بیٹا لے سکتے ہیں، بہن کا بے اولاد ہے، بھائی کا لے لیں، اپنے گھر میں رکھیں اس نیت سے کہ بڑھاپے میں ہمارے کام آئے گا، ہماری ضرورتیں پوری کرے گا. لیکن اس کی ولدیت وہی رہنے دو جو اس کی حقیقی ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوْلَىٰ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. وارث وہی ہوگا جو تمہارا بیٹا ہوگا. ایک آیت، یہ پہلا حصہ کہ میرا نبی کسی کا باپ نہیں ہے، زید کا باپ نہیں ہے. اور دوسری بات، میں نے یہ رسم کیوں توڑی ہے؟ یہ رسم کو باقی بھی تو رکھا جا سکتا تھا نا. میں نے یہ رسم بد اس لیے توڑی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کیونکہ اب قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا جو ایسی رسموں کو توڑے. کمال بات ہے یہاں کہ جتنی رسمیں بد تھی میں نے اپنے حبیب کے ہاتھوں سے توڑوا کے رکھ دی ہیں، کیونکہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، وحی نہیں اترے گی، وحی قیامت تک نہیں اترے گی جو نئے احکام لے کر آئے، جو کسی رسم کو آ کے توڑے، کوئی نئے مسئلے کو لے کے آئے. اب قیامت تک وحی نہیں ہے. کیوں؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے کسی نبی کے دین کو مکمل نہیں کیا. بڑے بڑے نبی آئے، صاحبان شریعت آئے، صاحبان کتاب آئے. کبھی موسیٰ تورات لے کے آئے، عیسیٰ انجیل لے کے آئے، داؤد زبور لے کے آئے، اور ابراہیم صحائف ابراہیم لے کر آئے. لیکن ہوا کیا؟ ابراہیم گئے، ان کے صحیفے قوم نے بدل دیے. موسیٰ گئے، تورات بدل دی گئی. عیسیٰ گئے، انجیل بدل دی گئی. آج انجیل سلامت نہیں ہے. نہ کل سلامت تھی تورات، نہ انجیل، کوئی سلامت نہیں ہے. کیوں سلامت نہیں؟ کیونکہ ان کے بعد نبیوں نے آنا تھا. اور اللہ نے جب اپنے حبیب کی بات آئی تو کہا کہ میرے حبیب غم نہ کرنا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے، قیامت تک محفوظ بھی ہم رکھیں گے. یہ تورات کے متعلق پیشین گوئی نہیں ہے، تورات کے اندر نہیں ہے. اور اللہ نے اگر ضمانت لی ہوتی تورات کی یا انجیل کی ضمانت لی ہوتی تو پھر تورات و انجیل کے ملا، ان کے راہب و رہبان جن کا گلہ اللہ نے کیا ہے کہ او یہود و نصارہ
تم نے اپنی کتابوں کی آیتیں چند ٹکوں میں بیچ دی. چند ٹکوں میں تم نے فتوے دے دیے اور پیسے بٹورے. رب ذوالجلال کی قسم ہے آج کوئی قرآن کی ایک آیت کو بدل کے نہیں رکھ سکتا. مجھے آج ایک آدمی بتا رہا تھا غالباً کل کہ کراچی کا ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے, سافٹ ویئر انجینئر, آئی ٹی کا آدمی. اس نے ایک ایسی ویب سائٹ بنائی ہے کہ جس کے اندر اس نے پورا قرآن رکھ دیا ہے. جب تک یہ آئی ٹی, آپ سمجھتے ہیں پڑھے لکھے بچے, سافٹ ویئر, جب تک یہ اس کی دنیا رہے گی قرآن کے ایک لفظ کو وہاں سے کوئی نکال نہیں سکے گا. ایک لفظ کو وہاں کوئی نکال نہیں سکے گا. اور جب تک یہ تاریخ جاری رہے گی قرآن وہاں چھپا رہے گا. لیکن اللہ نے آج تک قرآن کو محفوظ رکھا تاکہ ختم نبوت پہ آنچ نہ آئے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اور دین کو کہا کہ حبیب میں نے دین مکمل کر دیا. یہ کسی نبی کا دین مکمل نہیں تھا, یہ ہمارے نبی کا دین مکمل ہے. اور تیسری بات کہی کہ اے میرے حبیب تو اس سے پہلے نبی علاقوں کے لیے ہوتے تھے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, مدین کی طرف شعیب آئے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, عادیوں کے نبی ہود بن کے آئے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, قوم سمود کے نبی صالح بن کے آئے. اور فلسطین کے نبی دو اسحاق و لوط, ابراہیم یہ فلسطین کے نبی, اسماعیل حجاز کے نبی, یحییٰ و زکریا فلسطین کے نبی, عزیر فلسطین کے نبی علیہم السلام. لیکن جب اپنے آقا نبی رحمت اولین و آخرین کے امام سیدنا و مولانا حضرت محمد کریم کی بات آئی تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے لوگو, میں عرب کا نبی نہیں, میں عجم کا نہیں, میں خراسان کا نہیں, میں افغان کا نہیں, میں بر صغیر کا نہیں, بلکہ میں پوری انسانیت کا قیامت تک کے لیے نبی بن کے آیا ہوں. یہ قرآن کہتا ہے, میری بات تو نہیں. ہمارے نبی پوری انسانیت کے, ہمارے نبی کی ہدایت محفوظ, ہمارے نبی کی کتاب محفوظ, ہمارے نبی کا دین محفوظ, اور تمام اکمل اور کامل. جب یہ تینوں وجہ ہو تو پھر نبی کی ضرورت نہیں رہتی. یہ عقلی بات کر رہا ہوں. پھر نبی کی ضرورت ہوتی نہیں. پھر نبی ایک پنگا ہوتا ہے. کوئی نبی بن کے آئے تو پھر وہ ایک پنگا بن جاتا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے. اچھا, میں نے ایک جگہ پہ گفتگو کرتے ہوئے اپنی آخری بات, وقت زیادہ ہو گیا ہے, باقی باتیں آئندہ جمعے میں کروں گا, کہ یہ تو طے ہے کہ مرزا نبی نہیں ہے. یہ تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اب سوال صرف یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بعد 30 دجال آئیں گے, اس کا دجالوں میں نمبر کون سا ہے؟ اس کا دجالوں میں نمبر کون سا ہے؟ اور میرے ایک ناقص علم کے مطابق ان 30 دجالوں میں پہلے نمبر پر ہے, کیونکہ جتنے ماننے والے اس کے ہیں مسیلمہ کذاب سے لے کر آج تک کسی مدعی نبوت کے ماننے والے اتنے نہیں تھے. لاکھوں میں. آپ افریقہ کے تپتے صحراؤں میں چلے جائیں, آپ یورپ کے ٹھنڈے علاقوں میں چلے جائیں, آپ بر صغیر میں پھریں, آپ امریکہ میں چلے جائیں, قادیانیوں کا نظم دیکھیں, ان کی عبادت گاہیں دیکھیں, ان کے چینل دیکھیں, ان کے ماننے والوں کے پاس دولت کے انبار دیکھیں. یہ 30 دجالوں میں سب سے بڑا فتنہ تھا اور ہے. اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعے میں گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا